الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و مشاہدین، گزشتہ مجلس میں دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات اور مقامات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کی مجلس میں بھی بقیہ ماندہ اوقات اور مقامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ انہی میں سے اذان کے وقت کی دعا ہے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں یعنی دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی یا بہت ہی کم رد ہوتی ہیں، اذان کے وقت اور میدان کارزار کے وقت جب گھمسان کی جنگ جاری ہو۔ اسی طرح رات کے کسی حصے میں کی گئی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ اسی طرح میت کی روح پرواز کر جانے میں لوگوں کا دعا کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس آئے جب وہ فوت ہو چکے تھے اور ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند کی اور ارشاد فرمایا، جس وقت روح قبض کی جاتی ہے نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ میں سے کسی نے چیخ ماری تو آپ نے فرمایا، اپنے لیے اچھے کلمات ہی بولو، کیونکہ تم جو بھی کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے طہارت کی حالت میں رات گزارنے والی کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو بھی مسلمان اللہ کا ذکر کر کے طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے، پھر رات میں اس کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح مظلوم کی بد دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسی پر ہوگا، اس کو ہوگا۔ اسی طرح سے ظہر سے پہلے زوال شمس کے بعد کی دعا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد اور ظہر کے فرض سے قبل 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا، اس وقت میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے نیک اعمال اوپر جائیں۔ اسی طرح سے والد کی اپنے اولاد کے حق میں دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، والد کی اپنے اولاد کے حق میں، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اسی طرح والد کی اپنے اولاد کے لیے بد دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے بد دعا۔ اسی طرح سے نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 ذرائع کے علاوہ اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، اور علم جس سے لوگ مستفید ہوں اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اسی طرح کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا۔ آپ کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا اور کہتا ہے تمہارے لیے بھی اسی کے مثل ہو۔ اسی طرح انصاف پسند حکمراں کی دعا، آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے، انصاف پسند بادشاہ اور مظلوم کی دعا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا اور مظلوم کی دعا اور انصاف پرور بادشاہ کی دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔